تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کا مثبت امیج دنیا میں عام کریں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو چیز سامنے آتی ہے کہ اس میں منفعت بھی ہے، فائدہ بھی ہے اور اس میں نقصان ہے کہ اس پوری ٹیکنالوجی کو ہم اپنی معاش کے لیے بہتر طور پہ استعمال کریں۔ ہمارے ملک کے ہم اپنے مقابل میں اگر دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھلے وہاں پر ان کے ہاں مذہب کا وہ ٹچ نہ ہو لیکن وہ اپنے ملک کا پازیٹیو امیج بنانے میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے وہ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ تو میری رعیت being myself، میری رعیت میرا جسم ہے، سب سے پہلے مجھے اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے اللہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ جناب۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو چیز سامنے آتی ہے کہ اس میں منفعت بھی ہے، فائدہ بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فائدے کا پہلو کتنا ہے اور نقصان کا پہلو کتنا ہے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو بنیادی طور پر یہ اس کا استعمال جو ہمارے ہاں ہوا ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں زیادہ استعمال ہوا ہے شروع میں، اور جو یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ رہی اور اس کی پروڈکٹیو یوز جو ہے وہ کم رہا۔ انٹرٹینمنٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو ساری کی ساری آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر حرکات و سکنات نظر آتی ہیں، خود نمائی کی اور وغیرہ وغیرہ، اس کا بتانا کی زیادہ ضروری نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ کہ جو مثبت استعمال تھا وہ ہمارے ہاں اس کا رجحان ذرا کم رہا۔ اور اس مثبت استعمال میں جو ٹاپ کی جو دو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جس پہ کہ ہمارا فوکس بہت کم رہا، وہ یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کا مثبت امیج دنیا میں عام کریں، نمبر ایک، اور نمبر دو ہم جس نبی کے امتی ہیں ہم ان کے امتی ہونے کے اور اس بینگ نمائندے ہم اپنا ایک اچھا سا کردار دنیا کے سامنے پیش کریں۔ پھر نمبر تین ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ اس پوری ٹیکنالوجی کو ہم اپنی معاش کے لیے بہتر طور پہ استعمال کریں۔ ہوا کیا کہ ہماری ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ شو آف وغیرہ کے حوالے سے ہوا۔ کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی پکچر لگا دی تاکہ دنیا کو پتہ چلے جناب میں یہ کھا رہا ہوں اور تم یہ نہیں کھا رہے۔ یہ ایک اپنی طرح اس نے بھی ایک نیگیٹو چیز پہ ریویل کی ہے۔ کچھ حاصل ہوا ہے تو اس کی فوٹو لگا دی ہے۔ تو ہوا کیا کہ بس یہ چیزیں ہی بن کے رہ گئیں، اور اس طرح جو ایک جسے کہیں کسی کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی مثبت کوئی چیز مل سکے، کوئی موٹیویشن مل سکے، وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کم رہی۔ ہمارے ملک کے ہم اپنے مقابل میں اگر دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھلے وہاں پر ان کے ہاں مذہب کا وہ ٹچ نہ ہو لیکن وہ اپنے ملک کا پازیٹیو امیج بنانے میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سمجھ گئے میں جس کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اب ہمیں اویئرنیس چاہیے اس معاملے میں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ اور دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب چرواہے ہو اور تم سب کے بارے میں سے پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو میری رعیت being myself، میری رعیت میرا جسم ہے، سب سے پہلے مجھے اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے اللہ کے ہاں، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہونا ہے ان کی امتی کی حیثیت سے۔ کہیں میرے ایسے اعمال تو نہیں سردرد ہو رہے یا دنیا تک ایسے تو نہیں پہنچ رہے کہ میں کل شرمسار ہوں اللہ کے سامنے بھی اور اپنے نبی کے سامنے بھی۔ یہ ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے۔ ہم کوئی بھی استعمال کریں اس میں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اگلی زندگی جو کہ یقینی ہے، آخری ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ سب کو بھی مرنا ہے، اس کے بعد کیا جو میں اعمال کر رہا ہوں اس کا میں جواب دہ ہو سکتا ہوں اللہ کے ہاں۔ آج مجھے موت آ جائے تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ جو میں اپنے اعمال کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ ریلیجس ٹچ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لیکن صرف ایک ریمیمبرنس ہے۔ اور نمبر دو کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ اپنی جو اس وقت پوری دنیا میں ایک ریسیشن آیا ہوا ہے، اس کو استعمال ہم کریں اپنے آپ کو بہتر طور پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے جائز ذرائع کے ساتھ۔